میہ فارکین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر. 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے, خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا دے. پہلے دن روزہ رکھا گیا. خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی, تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا, انہوں نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. اگلے دن پھر ان کو خیال آیا, اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں, پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا, پانی پی کے افطاری کر لیں. تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں تو اس کو بلا لیا, کہا بھائی خیریت ہے, آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں. کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے. کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں. کدھر؟ کہا جی خیمے میں. کہاں چلی جاتی؟ کہا جی مجھے کیا خبر, میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں. کہا اچھا آج پہرا دیں. تو جب اس نے لا کے افطاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تو اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ پڑا. خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے. انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی اور کتا آگے آگے, خالد بن ولید پیچھے پیچھے. تو وہ کتا ایک ندی سی تھوڑے تھوڑے پانی والی ندی میں گھسا, وہ بھی گھسے. آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا, اس میں گھس گیا. خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے, دیکھنے میں لگتے تھے جیسے کوئی مکے دی مار ہیں, لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا. سیف اللہ, اللہ کی تلوار. زید بن, آپ نے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ, یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا زاد, یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ. زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر تیار. جعفر تیار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کہ ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا, تو انہیں دوسرے ہاتھ میں لے لیا, انہیں وہ ہاتھ کاٹ دیا, تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا, انہیں پیچھے سے کاٹ دیا تو جھنڈا گر گیا. تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور قتال کر رہا ہے اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے, اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں. اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو 2 پر دے دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے. اس میں کو کہتے ہیں جعفر تیار. یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے, وہ آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں. جھنڈا گر گیا, اب کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا. تو ثابت بن اکرم ایک انصاری صحابی ہیں, انہوں نے جھنڈا اٹھایا. کبھی جھنڈا پکڑو, جھنڈا پکڑو, ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ. تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے, تو بدری آدمی. ثابت بن اکرم بدری صاحب, کہ بھائی میرے بس کا نہیں ہے, کسی اور کو پکڑاؤ. تو سفرہ تفری میں کس کے منہ سے نکلا خالد کو پکڑاؤ, وہ نہیں پتا, شور شرابہ تھا. تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ. یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو, خالد کو دو. اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ہیں, ایسے سامنے سناٹا اور ادھر یہ ہو رہا ہے. تو آخر سب نے کہا خالد تو جھنڈا اٹھا. وہ کہنے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے, اور کسی پرانے آدمی کو دو. تو سامنے کہیں تو ہی لے, تو ہی لے, تو ہی لے. تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا, تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. سیف اللہ. سوراخ میں گھس گئے تھے پتلے, تو چلتے رہے سے رینگتے وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا. اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ, پتلے پتلے, آج رات فتح ہے انشاءاللہ. تو ان کو لے کے گھسے. صرف 88 اندر جا سکے, 12 ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے, وہ نہیں گھس سکے. تو 88 آدمیوں کو لے کر وہ اس سوراخ میں سے رینگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا اور اللہ نے دروازہ کھول دیا, اللہ نے فتح نصیب فرمائی. تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں. جب محبت ایک نازک سا رشتہ ہوتا ہے, یہ رویوں سے باقی رہتا ہے اور بد اخلاقی سے ختم ہو جاتا ہے. دودھ پلانے والی ماں بھی اگر بیٹے پہ سختی کرے گی تو بیٹے کے دل سے محبت کی شمع بجھ جائے گی. تو بیوی تو ایک باہر سے آیا ہوا رشتہ ہے. خونی رشتوں میں سب سے قریب رشتہ ماں اور باپ, اگر ان میں شدت ہوگی تو بغاوت آ جائے گی. تو ایک اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے.
ہمارا جیسے جو مشترکہ نظام زندگی ہے تو اس میں سارے رشتے اس رشتے کے درمیان ادھر سے ساس، ادھر سے سسر، ادھر سے نند، ادھر سے دیور، ادھر سے بھاوج، ادھر سے جٹھانی، یہ اس طرح انہوں نے اس رشتے کو مسل کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس کا سارا حسن و جمال ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اس رشتے میں کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک جماعت تھی، اور باقی 5 دوسری جماعت تھی جو جب آپس میں ٹسل وغیرہ سوکنے والی تھی تو یہ 4 ایک ذہن ہوتی تھی، 5 ایک ذہن ہوتی تھی، لیکن حضرت عائشہ کے معاملے میں ساری ایک ذہن تھی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے زیادہ پیار فرماتے تھے، اور آپ نے کھلے مجمع میں کئی دفعہ آپ نے کہا عائشہ، اتنے زور سے کہا کہ سارے مجمع نے سنا، وہ گھبرا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نہیں، مردوں میں کہوں کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ نے ابو بکر کی بجائے کہا عائشہ کے ابا سے۔ تو ازواج مطہرات نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے بات کریں، تو وہ تشریف لائیں تو حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیگمات ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں شکایت کرتی، تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتی؟ خامد اور بیوی کے رشتے میں فاطمہ جیسی بیٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا بیٹی آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس سے آپ کا باپ محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریں؟ تو جنت کی سردار خاتون چپ کر کے واپس آ گئے، فرمایا آپ جانو آپ کا کام جانے، میں اپنے ابا سے دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ یہ بہت لمبی رات ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ اللہ اس کو ہلائے اور ہٹائے تو ہٹائے، لیکن میرے ذمے تو اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تو کہتا رہوں گا وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان، جسے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی والے اخلاق نصیب فرمائے۔ سارا قرآن تو شیخ رمضی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، مجھے تو جو آیت سوکھی لگتی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اور جو معاشرت سے جو ضروریات زندگی سے متعلق ہے، قرآن کی وہ آیات جو آج اس وقت ہمیں ان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی طفیل کوئی ذرہ علم اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی، لک فضللنا وعلى صالح الاخلاق فقومنا، لك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، لك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وإلى الناس فلا تكلنا من سيء الأخلاق فجنبنا، اللهم حسن خلقنا فحسن خلقنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلنا وأصلح ذات بيننا، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا